بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. غزوہ فتح یا عام مسلمانوں کی اصطلاح میں فتح مکہ سیرت رسول کے اس بابرکت ذکر کے 9ویں سال میں 133ویں تقریر، یہ موجودہ سال کی چوتھی تقریر ہے. فتح مکہ کا بیان شروع ہو چکا تھا اور یہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا اس اعتبار سے انتہائی اہم واقعہ ہے کہ جس نے اس حقیقت کو جو غیر مسلموں کے ذہن میں ہمیشہ سوال بن کے رہتی ہے، اسے بھی واضح کیا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اور اگرچہ اسلام میں جہاد واجب بھی ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن بھی، لیکن اسلام انگریزی کا قائل نہیں ہے. جہاد الگ ہے، انسانوں کا خون بہانا الگ ہے. اور مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ اس اعتبار سے انتہائی اہم واقعہ بنا کہ پروردگار کا یہ وعدہ کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اے ایمان لانے والوں یہ یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر واجب کیا ہے کہ وہ نصر المؤمنین، مومنین کی نصرت و مدد کرے گا. البتہ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آگے رہے گا، جلدی نہ کرو. زحمتیں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد فتح مکہ کی طرح سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن یہ فتح مکہ کا واقعہ جو غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کی ایک صحیح تصویر ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے زمانے میں ایک انتہائی اہم پیغام یا تربیت کا. خود یہ واقعہ اپنے اندر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزئی اسباق سمیٹے ہوئے تھے. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ قریش مکہ کی حماقت و غلطی کی بنا پہ ٹوٹ گئے، اور اس کی ایک اہم ترین شرط کہ اگر کوئی قبیلہ کافروں کا ساتھی بنے گا تو مسلمان اسے امان دیں گے، اور اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بنے گا تو کافر اسے امان دیں گے. مکے کے کافروں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر اس تیسری شرط کی خلاف ورزی کی. براہ راست مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کو آزمانے کے لیے بنو خزاعہ پر جو مسلمانوں کے حلیف ہے حملہ کیا گیا. لیکن نہ وہ یہ سوچ سکتے کہ اسلام کی جانب سے جو کفار مکہ کے خیال میں چھوٹی سی جھڑپ، لیکن اسلام کی جانب سے اتنا سخت رد عمل ہوگا، اور نہ ہی خود وہ مظلوم قبیلہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کا رسول ہماری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا دے گا. لیکن وہی پیغمبر کا لفظ کہ جب ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا، اپنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے دوست کا نقصان یا وعدہ خلافی برداشت نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. اور ایک مرتبہ پیغمبر نے فوری قدم اٹھا لیا. اب یہاں پر تاریخ اسلام میں ذرا سا اختلاف نظر آ رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مکے پہ حملہ کرنے سے پہلے، اور یہ یاد رکھیے کہ فتح مکہ ایک بہت ہی اہم فقہی بحث کا سبب بھی بنی. ایک بہت ہی اہم فقہی بحث 1400 سال سے چلی آ رہی. ہمارے علماء میں نہیں، لیکن فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا اس مسئلے پہ ٹکراؤ کہ مکے کے مکانات کی خرید و فروخت اور ان کو کرائے پہ دینا حلال ہے یا حرام. اور اس مسئلے کا تعلق
اسی فتح مکہ کی تفصیلات سے انشاءاللہ بہت دلچسپ اور بہت اہم بحث ہے، اس لیے کہ ہم لوگ حج اور عمرے پہ جائیں تو جو عبادت اور روحانیت کا لطف ہے وہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے مکے والوں کے مکانات کے طرز عمل کی وجہ سے۔ اور یہ باقاعدہ فقہی مسئلہ کہ کیا انہیں حق بھی ہے اس مکان کا کرایہ لینے کا یا نہیں، اور وہ فقہی مسئلہ پیدا ہوا فتح مکہ سے۔ اللہ کا رسول فتح مکہ سے پہلے، مکے پہ حملہ کرنے سے پہلے، بعض روایتوں میں ہے کہ مکے کے کافروں کو پیغام دیا کہ دیکھو تم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن پھر تمہاری مرضی، چاہو تو اس کا کفارہ اور تاوان ادا کر دو اور ہمارا معاہدہ برقرار رہے گا۔ لیکن اکثر شیعہ مورخین جانب ہے کہ جب قریش نے اتنا سخت انداز اختیار کیا معاہدہ توڑنے کا کہ حالت نماز میں تھے وہ مسلمان، وقتلنا واسلمنا وقتلنا واسلمنا، ہمیں قتل کیا گیا درجی حال کہ ہم اسلام لا چکے تھے اور رکوع و سجود کر رہے تھے، تو پیغمبر نے کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا۔ پیغام بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو، یہ تفصیلات گزشتہ تقریر میں آ چکی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ جس وقت قریش کے مکہ نے یہ معاہدہ توڑا، مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کر کے، اس وقت مکے کا سردار ابو سفیان مکے میں نہیں تھا، ملک شام میں تھا۔ ابو جہل کے بدر کی لڑائی میں مارے جانے کے بعد مکے کے معاملات جس کمیٹی کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اس کمیٹی کا نگران یا اس کمیٹی کا انچارج یا اس کمیٹی کا سربراہ ابو سفیان۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، اس لیے کہ قریش مکہ کے ذہن میں دور دور تک یہ انسان نہیں تھا کہ ایک قبیلے کی خاطر اللہ کا رسول مدینے سے مکے آ جائے گا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم چڑھ کے مدینے جاتے ہیں، اس وقت بھی مسلمانوں نے کبھی مکے پہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اپنے ہی علاقے میں رہے، تو کہا یہ کہ ایک ساتھ دوست قبیلہ، اس کی خاطر اتنا بڑا قدم کون اٹھائے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بندی میں سارے سردار شریک، لیکن معاہدے ٹوٹنے والی روایت کے مطابق جب واپس مکے آیا ابو سفیان شام سے اور اس کو یہ واقعات پتا چلے تو وہ گھبرا کے سیدھا مدینے جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا بہت ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ساتھین اس کا ایک جز بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں۔ پچھلی تقریر میں اس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی اس کو یہ اطلاع ملی وہ فوری طور سے پریشانی کے عالم میں مکے سے نکلا تو مدینے جا کے کسی طرح سے اس معاملے کو درست کر لینا۔ راستے میں اس کی ملاقات اس آدمی سے ہوئی جو مکے میں اتنے طویل عرصے سے رہ رہا کہ مکے والے اسے اپنا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کا تعلق اسی مظلوم قبیلے سے ہے، یعنی فضیل، کیونکہ اس سردار کا نام فتح مکہ میں ایک مرتبہ پھر آتا ہے، اس لیے میں نے یہ نام لے لیا، ورنہ میں سن، تاریخیں، مہینے اور ناموں سے ہر ممکن گریز کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو زیادہ بوجھ کا احساس نہ ہو۔ خیر، فضیل سے ملاقات ہوئی، اس نے انکار کر دیا کہ میں مدینے نہیں گیا، لیکن پھر ابو سفیان نے حق طریقے سے پہچان لیا کہ یہ مدینے سے آ رہا ہے، واقعہ بیان ہو چکا۔ اب پریشانی کے عالم میں ابو سفیان مدینے میں داخل ہوا۔ مدینے میں داخل ہونے کے بعد بعض بحثوں میں ہے کہ سیدھا خدمت رسالت میں پہنچا، مکالمات اور تفاصیل بھی موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کا جن کا تاریخ سے بہت گہرا تعلق نہیں ہے ان کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ پیغمبر سے ملاقات کی، لیکن پیغمبر نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پیغمبر کے انداز سے وہ سمجھ گیا کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا مان لیا گیا ہے، اب کوئی طریقہ نہیں ہے رسول سے براہ راست بات کرنے کا۔ پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچا۔ خاندان بمیہ مجموعی اعتبار سے اسلام کے خلاف تھا فتح مکہ سے پہلے تک، اور فتح مکہ کے بعد تو جو ہے وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن خاندان بنو امیہ کی ایک شخصیت ایسی جو اسلام میں بہت پہلے سے داخل ہوئی، اور یہ فتح مکہ میں چونکہ آج ہی کی تقریر میں آگے چل کے آنے والا ہے، اس لیے بتا دوں کہ خاندان بنو ہاشم شروع سے ہی رسول کے ساتھ بجو 3 یا 4 آدمی ہوں، اور خاندان بنو امیہ شروع سے رسول کے خلاف ہے بجو 2 یا 3 افراد۔
جن میں ایک وہ خالد ہیں جن کے حالات پر آج سے 11 سال پہلے تفصیلی پھر ہوئی، اور ایک ہے خاندان بنو امیہ کی ایک خاتون جناب ام حبیبہ۔ البتہ یہ ضرور بیان کر دینا ہے کہ ام حبیبہ کا رشتہ خود خاندان بنی ہاشم میں ہوا تھا، یعنی اگر ان کا میکہ بنو امیہ ہے تو بنی ہاشم ان کی سسرال تھی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سسرال کے اثر سے مسلمان ہیں، کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ان کے شوہر حبشہ جا کے مرتد ہو، جو ان کا ایک رشتہ تھا اس خاندان سے شوہر کے ذریعے، وہ شوہر ہی اسلام تو اسلام، وہ اپنے کفر کو بھی چھوڑ بیٹھا، اس نئے مذہب پہ چلا گیا، پھر بھی وہ اسلام کے ثابت قدم رہی۔ یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، مدینے میں کاشانہ نبوت میں بحیثیت ام المومنین ہے، اور وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے رسول نے خاص طور پر اپنے ایک صحابی عمر ابن امیہ کو حبشہ بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کے میرا پیام ان خاتون کو دو۔ یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان مدینے میں داخل ہو کر سب سے پہلے تو مسجد تک گیا تاکہ پیغمبر سے مذاکرات ہو جائے، لیکن پیغمبر کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی انسان نہیں ہے اس مذاکرات میں۔ پریشانی کے عالم میں اپنی بیٹی کے گھر آئے تو بھائی مسجد سے پھیلے ہوئے گزرے تھے امہات المومنین۔ بہرحال باپ کا ایک احترام اسلام نے بتایا، ولو کافرہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ بیٹی نے باپ کا استقبال کیا، احترام کیا، اور باپ تھکا ہوا پریشانی کے عالم ہے، یعنی مکے سے اگر یہ انگریزی لفظ کا استعمال برا نہ ہو، نان اسٹاپ مدینے آیا، مدینے آتے ہی رسول سے ملاقات کی، وہ ساری تھکاوٹ جیسے ہی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا ویسے ہی سامنے بستر نظر آیا، اس نے جا کے بیٹھنا چاہتا۔ مجالس میں آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقعہ اور مختلف انداز سے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ میں تاریخ کا بالکل سیدھا سادہ واقعہ پڑھتا ہوں جس میں شیعہ اور سنی کسی کو اختلاف نہیں، کہ جیسے ہی بیٹی کے گھر میں موجود بستر پہ باپ بیٹھنا چاہتا، باپ کی وجہ سے احترام کرنے والی بیٹی نے کہا بابا 1 منٹ رک جائے، اور یہ کہہ کر اس بستر کو لپیٹ کے ایک جانب رکھا، دوسری چادر بچھائی اور کہا بسم اللہ تشریف رکھی۔ باپ حیران ہو گیا، گھبرا کر کہا بیٹی یہ کیا بات، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہے، یہ بستر میرے قابل ہے؟ جواب دیا بابا آپ میرے باپ سے ہی، لیکن یہ بستر ہے پیغمبر اسلام کا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ رسول کے بستر پر کوئی کافر اور مشرک اور نجس اپنے قدم رکھے۔ چنانچہ باپ کا احترام کیا جائے، لیکن باپ کے احترام کی خاطر احترام رسالت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ سارے علماء اسلام نے ان جملوں کو مانا، یہ کافر اور مشرک اور نجس اس بستر پہ قدم رکھے۔ ابو سفیان غصے کے عالم نے ایک ہی جملہ کہا کہ بیٹی تو پہلے تو ایسی نسل مسلمان ہو کے گفتار بے ادب اور والدین کی شان کی توہین کرنے والی ہو گئی۔ بیٹی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک اصول بن گیا کہ بہرحال کبھی کبھار اولاد دین پہ عمل کرنے جاتی تو باپ کی جانب سے اسے تانا ملتا ہے کہ تم گستاخی کر رہے ہو، تم اپنے باپ کی جان کو بھول گئے ہو، تم نے بزرگوں کا احترام چھوڑ دیا۔ لیکن ام حبیبہ کے انتظار میں بتایا کہ اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، اسلام کی خاطر ہر شے قربان کی جا سکتی، چاہے وہ باپ اور ماں جیسا اتنا بختیارہ اور اتنا اہم رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ خیر ام حبیبہ کے گھر میں کس انداز سے استقبال تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان گھر میں آرام کے علاوہ یہ بھی خیال ہو کہ اپنی بیٹی سے کہوں گا کہ وہ کچھ سفارش کرے، لیکن پہلا ہی مرحلہ ایسا ذہن کو جھٹکا پہنچانے والا مرحلہ، جب اس کے آگے بات کی کیا بولے، جو بیٹی اپنے باپ کو رسول کے بستر پہ قدم نہیں رکھنے دے رہی، اس سے یہ کہنا کہ رسول کے معاملات میں مداخلت کرو اور رسول سے سفارش کرو، سمجھ کہ یہاں تو کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ اب باہر نکلے تو یہاں رشتے داروں میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ خاندان بنو امیہ تو سارا مقصد ہے۔ اپنے جو پرانے دوست تھے جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اور بقول مکے والوں جس رسول نے آ کے
گھروں میں فتنہ اور فساد نہیں ڈلوایا اس وقت کی جو دوستیاں 20 سال پہلے کی ان کو ٹوٹا، لیکن سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ رسول کا معاملہ ہے، ہم اس میں دخل دے ہی نہیں سکتے۔ آخر پھر اسی در پہ پہنچے کہ جہاں سے شاید کبھی بھی نہ جاتا، لیکن اب اپنا مسئلہ ہے۔ خانہ سیدہ پہ حاضر ہوا، تاریخ میں پوری تفصیل کہ مولا سے بھی سفارش کے لیے کہا کہ شادی سے بات چیت کی، اگر کے پردے کے پیچھے سے لن بات کی، اور مکان کے صحن میں حسن و حسین کھیل رہے، مجھے طریقہ کار بھی خبر ایسے لوگوں کا ہوتا کہ پھر بچوں کو استعمال کرتے۔ امام حسن کے جا کے ان کا واسطہ دیا، بلکہ یہاں تک کا مولا نے بھی یہی کہا کہ رسول کا مسئلہ ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں۔ شہزادی کا یہی جواب۔ تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے شہزادی سے یہ کہا کہ پھر آپ اتنی اجازت دے دی کہ یہ آپ کا بیٹا حسن اپنی زبان سے اتنا کرتا کہ میں نے مکے والوں کو امان دی، پورے عرب کا سردار بن جائے، ہم مکے والے بھی سے اپنا سردار مانتے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ بچے بھی اپنے نانا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں واپس پلٹا، اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ واقعے کا یہ ابو سفیان کا خانہ سیدہ کا کانا مولا سے سفارش کی بات کرنا، پھر براہ راست شہزادی کی سفارش کی بات کرنا، پھر شہزادی سے اتنی درخواست کرنا کہ اپنے بیٹے حسن میرے سپرد کرے تاکہ وہ ایک جملہ کہے اور میں یہ جملہ مسجد میں لوگوں کو سنا دوں۔ اور شہزادی کا ہمیشہ ایک ہی جواب دے کہ بابا یا نانا کی مرضی کے خلاف ہم میں سے کوئی بھی نہ قدم اٹھاتا ہے نہ کوئی جملہ کہتا ہے۔ آخر بہت پریشان ہوا تو پھر واپس مولا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کے پاس جاؤں۔ دوستوں نے صاف انکار کر دی، رشتے داروں نے میرا قریب ترین رشتے دار اگر کوئی ہے تو تم، خاندان بنو امیہ کا تو یہاں کوئی بھی نہیں سوائے بیٹی نے تو خیر سب سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیا۔ اب کیا ہے کہ بنی ہاشم ہمارے شہزاد ہیں، اس لیے قریبی رشتہ تمتے ہیں۔ میرے مولا نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح سے بات سمجھنے کو تیار ہے تو کہا کہ ایسا جاؤ مسجد میں جا کے کہہ دوں کہ ہم لوگ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، کیا رسول مان لیں گے؟ آگے نہیں، مجھے بھی پتا اس کا فائدہ کچھ نہیں، لیکن اور تمہارے پاس کوئی اختیار کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب مولا کے ان جملوں پر بھی مورخین میں بڑی بحث ہوئی، لیکن میں کتنی سی بات تاریخ کا واقعہ ہے کہ مسجد میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یا کہ مسجد میں اعلان کیا کہ مسلمانوں میں اس معاہدے کو برقرار رکھنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن نہ کسی مسلمان نے توجہ دی نہ پیغمبر نے توجہ دی، واپس چلا گیا۔ اور جب مکہ پہنچا اور سرداران مکہ نے پوچھا کہ کیا نتیجہ کیا نکلا اس مذاکرات میں، تو کہا صرف یہ اعلان میں کر کے آیا۔ سرکاروں نے کہا کہ اعلان تو بالکل دیکھا، جب طرفہ اعلان کی کیا اہمیت ہوتی، اب کیا کیا جائے، انتہائی پریشان۔ لیکن اس پوری پریشانی کے باوجود نہ کسی مسلمان کو یہ توقع ہے، نہ مکے کے کافروں کو یہ توقع، نہ خود اس مظلوم قبیلے کو یہ توقع کہ پیغمبر اتنا سخت قدم اٹھائیں گے کہ مکے تک لشکر اسلام آ جائے۔ کسی کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ اور ادھر اللہ کے رسول فوری طور پر مکے کے سارے راستے بند کروا دیے۔ ایک جاسوس خط لے کے جا رہا تھا، گرفتاری کا واقعہ 2 ہفتے پہلے آئے، لشکر اسلام کو جمع کیا، اور جتنے بھی وہ قبیلے جو مدینے سے باہر رہتے تھے، جو بکھرے ہوئے تھے مدینے سے مکے کے راستے، تب تک فوری طور پہ قاصد بھجوائے کہ مسلمانوں کا لشکر اس راستے سے گزر کے مکے جا رہا، جب ہم تمہارے قریب سے گزریں ہر وقت تیار رہیں، جیسے ہی تمہارے قریب سے گزریں فوراً آ کے لشکر اسلام میں شامل ہو جائے۔ اور بڑی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مکے والوں کو پہلے سے اطلاع نہ ملے کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ کیوں آخر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہاں کی تقریر کبھی کبھار میں ذرا وضاحت سے جاتا ہوں تو ذرا خشک بھی ہو جاتی ہے اور تقریر کی رفتار بھی ذرا سست ہو جاتی ہے، تو اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ استاد جعفر سبحانی فروغ ابدیت جو سیرت رسول پر اس وقت بلا مبالغہ بہترین کتاب کہی جا سکتی ہے اردو زبان، فروغ ابدیت، اس میں
ایک فرق سے زیادہ اسی مسئلے پر بحث کی کہ پیغمبر آپ نے مکے والوں سے اس مسئلے کو چھپانا کیوں چاہ رہے، اور جس کا خلاصہ یہ کہ اسلام مریض کے علاج کا قائل ہے، مریض کے ختم کرنے کا قائل نہیں، کافر زندہ رہے اور اسلام قبول کرے۔ پیغمبر کی حد الامکان کوشش یہی کہ مکے کی فتح کے دوران خونریزی نہ ہو، تلوار نہ چلے۔ اب مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ اگر باقاعدہ حملہ کر کے مکے کی طرف بڑھے تو مکے والے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خیبر کا قلعہ جب ٹوٹ چکا تو مکہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دو بدو مقابلہ ہو گئے تو 100، 200، 500 ہزار کافروں کے مرنے کے امکانات ہیں۔ اور رسول کا مقصد کافروں کو قتل کرنا نہیں ہے، کافروں کو اسلام اور ہدایت کے راستے پہ لانا۔ اور ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ رہیں اور انہیں وہ ماحول دیا جائے کہ وہ غور کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو معلوم کہ اگر یہ لشکر جرار اس طرح سے نکلا کہ مکے میں پہلے سے اطلاع پہنچ گئی کہ حملہ ہونے والا، تو چاہے انہیں اپنی شکست کا بھی یقین ہے، لیکن عربوں میں جھوٹی عزت ہوتی ہے، ناک کا مسئلہ ہوتا، وہ اس کی خاطر خود بخود ہتھیار باندھ کے لڑنے نکل آئیں، چاہے پتا ہے کہ آپ کو بات کرنا ہی مرنا۔ ان کا نقصان نہیں ہو، مسلمانوں کا نقصان ہو۔ کیا نقصان؟ شہادت نہیں، نقصان یہ ہوگا کہ جو اسلام میں آ سکتے ہیں وہ اسلام سے پہلے ہی مارے گئے۔ تو اللہ کا رسول دین پھیلانے آیا، کافروں کو ختم کرنے نہیں آیا۔ تو مصلحت کا تقاضا یہ کہ جنگ ہونے ہی نہ پائے، مکہ فتح ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول نے یہ اعلان ختم نہیں کیا تھا کہ جو شخص اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 19 مہینے کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آپ مشرک حرم سے باہر چلیں گے۔ فتح مکہ کے 19 مہینے کے بعد اگلے حج کے موقع پر، تو فتح مکہ کے موقع پر بھی قتل کا اعلان نہیں، رسول چاہتے ہی آئیں کہ کتنی کم سے کم پورے دن، تاکہ پھر ان کو تبلیغ کی جا سکے، ان تک پیغام پہنچایا جا سکے۔ پوری کوشش کی کہ یہ مسئلہ، یہ رات مسلمانوں کی روانگی کافروں کے کان تک یہ خبر نہ پہنچے۔ اور پیغمبر کی یہ حکمت عملی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر اسلام مکے والوں کے سروں پہ پہنچ گئے، اس وقت تک مکے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوگا۔ اتنا اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن یا رد عمل ہوگا، لیکن سر پہ پہنچ گئے۔ اور یہ میں محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قتل کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مکہ ہے پیارا نما نشیب، چاروں طرف پہاڑی راستے۔ جب ان پہاڑیوں پہ لشکر اسلام پہنچ گیا کہ ان کے قدموں تلے کفار ہیں، اس وقت تک پتہ نہیں چلا سکے کیا ہوا۔ لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے راستے میں 2-3 اہم واقعات پیش آئے۔ اتنے قدیم مکے کے راستے سے الٹی سمت واقع انہیں مدینے بلایا گیا اور یہاں سے لشکر گیا۔ جتنے قبیلے مدینے اور مکے کے درمیانی راستے میں انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ بالکل تیار ہو کے لشکر کو جمع کرو، اپنے اپنے چلو۔ ذرا سے نوٹس کے اوپر مسلمانوں کے لشکر میں آخر مل جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ بنو غفار اسی راستے سے ہے جو مدینے اور مکے کے بیچ، اس سے کہا کہ اپنے ہی جگہ پہ تیار رہنا، ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ قبیلہ جوہنیہ مدینے اور مکے کے بیچ میں ہے، کہا تیار رہنا، راستے میں ہم سے ملنا۔ اور ایک مرتبہ لشکر اسلام نکلا، عجیب شان کے ساتھ یہ لشکر اسلام کیا رہا، جو کبھی مکے سے رات کی تاریکیوں چھپ کر اور ڈرتے ہوئے مدینے داخل ہوتے، اب روز روشن تکبیر اور تحلیل یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آوازوں میں مدینے کو چھوڑ رہے۔ اور ٹھیک اس موقع پر عہد نامہ قدیم یعنی بائبل کا پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اس میں حضرت سلیمان کی جو کتاب ہے فضل الفضلات سلیمان، اس کا جملہ یہ ہے، اس کا جملہ یہی کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا محبوب 10,000 کے لشکر کے ساتھ علم لے کے روانہ ہو رہا، اور بالکل منظر کشید بائبل سینکڑوں سال پہلے جو پیشین گوئی آئی، فتح مکہ، اللہ کا رسول اسی شان سے مدینے سے نکلا، 10,000 سے کچھ کم کا لشکر مکہ پہنچتے پہنچتے اطراف کے قبیلے ملتے گئے اور یہ لشکر 10,000 کا یا علامہ مجلسی کے الفاظ 12,000 کا لشکر ہو گئے۔ روانگی رمضان کے مہینے میں
اور 10 رمضان کی تاریخ 9 روزے رکھے جا چکے ہیں، 10واں روزہ سن 8 ہجری جنوری سن 630 عیسوی ہے کہ جب کا یہ واقعہ لشکر اسلام چل رہا، مدینے سے نکلتے ہی پہلا واقعہ تو وہ آیا تو پچھلی دفعہ سن چکے، اور جو سورہ حجرات کی پہلی آواز میں اصول بنا دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں خبردار کسی مسئلے میں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، اپنی رائے استعمال نہ کرنا۔ سورہ حجرات کی جو پہلی آیت وہ یہی اصول کہ پیغمبر نے کہا سفر میں روزہ توڑ، مجاہدوں نے کہا کہ روزے کے عالم میں ہر عبادت کا ثواب کر دیا تھا، تو آخر ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ پیغمبر کے حکم کے سامنے اپنی رائے، اس کا نام ہے نفس کے سامنے اجتہاد، جو حرام اور گناہ۔ اور یہاں یہ جو واقعہ آ گیا کہ پیغمبر نے اس طرح سے روزہ توڑوا دیا، ایک بات اور بتا دی جائے کہ جب حکم رسول سے کسی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، وہ تو قرآن کہہ رہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لیکن اگر حکم رسول سے کسی عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو اس عبادت کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے کسی عبادت کو ترک کرے تو ثواب میں کمی ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے سامنے یہی جواب آتا ہے ہمارے تمام فقہا۔ تقریر کے آخر میں فقہی مسائل کی گنجائش نہیں ہے، بیچ میں چھوٹی سی بات سنی۔ پیغمبر کی بہت ساری ایسی حدیثیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ پورا 30 دن کا ہے، اس سے مسلمانوں کے ایک فرقے یعنی بوہرے فرقے ایک اصول بنا لیا کہ رمضان میں چاند نہیں ہوگا اگر کہ پورا سال چاند نہیں دیکھتے، اور رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوگا۔ حدیث ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں، لیکن وہ بھی حدیث کہ تم للرویا وافطر للرویا، کہ دیکھو جب روزہ شروع کرو تو چاند دیکھا کرو، رویت ہلال، تم للرویت وافطر للرویت، روزہ شروع کرو تو چاند دیکھو اور روزے ختم کرو تو چاند دیکھو۔ یہ بھی حدیث، وہ بھی حدیث، یہ بھی رسول کا فرمان، وہ بھی رسول کا فرمان۔ گوری فرقے نے ایک حدیث کو لے لیا، دوسری حدیث کو چھوڑ دیا۔ اس کا جواب یہی کہ ایک حدیث میں فقہی مسئلہ بیان ہو رہا کہ چاند دیکھ کے رمضان شروع ہوگا، چاند دیکھ کے رمضان ختم ہوگا، اور دوسری حدیث مجھے مومن باعمل کا مزاج ہے جو 29 روزوں کے بعد اس کا دل چاہے گا کہ میں 30واں روزہ بھی رکھوں، جو روزے کا ثواب اس کو بتایا جا رہا۔ دیکھیے ہم اور آپ 29 کے بعد اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ چاند نظر نہ آئے، تو کہیں نہ کہیں سے لے کے آ ہی جاتے ہیں کہ چاند ہے۔ ہمارے اردو میں محاورہ 29 کے بعد جو عید ہے وہ جوان عید کہلاتی ہے، 30 کے بعد جو عید ہے وہ بوڑھی عید کہلاتی ہے۔ جب اتنی بوڑھی ہو گئی عید اب تو مزہ بھی نہ رہا، صرف ایک دن کے فرق کی بنا پر۔ لیکن جہاں روزے کا ثواب معلوم، وہاں پہ 30 روزے رکھنے کا جذبہ ہو، اسی لیے اسلام نے 30 کے دن روزہ حرام کر دیا کہ آدمی جو ثواب جانتا ہے، جو فضیلت جانتا ہے، جو روزے سے جس کو پتا کہ اللہ کتنا خوش، وہ اتنا بے چین یہ کہتا عید کے دن میں میں روزہ رکھوں، مجھے نہیں ہے کھانا پینا نہیں، حرام کر دیا اسی کہ ایسا نہ ہو روزے کا شوق اتنا بڑھ جائے۔ اب پیغمبر کی وہ حدیث ان لوگوں کے لیے آئی کہ دیکھو چاہے رمضان 29 کا ہو چاہے رمضان 30 کا ہو، ثواب اللہ تمہیں پورا 30 کا دے گا۔ اپنی مرضی سے اگر تم کوئی روزہ چھوڑو تو گناہگار، اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے 30 روزے کا حکم خدا آ گیا خبردار عید کے دن روزہ نہ رکھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا ثواب گیا، اللہ ثواب تمہیں پورے 30 کے 30 کا دلوائے گا۔ مومن کے لیے رمضان کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا، 29 کا نہیں ہوتا، 30 کا ہوتا ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے ایک اصول کہ اپنی عقلیں، خصوصاً روزے کے مسائل میں لوگ بہت عقل استعمال کرتے ہیں، عقل کو بیچ میں نہ لا، حکم رسول آ گیا روزہ توڑ، ذرا سوچیے وہ مسلمان چاہے بظاہر ہمیں کتنا اچھا لگے کہ جو جہاد کو روزے کے عالم میں کرنے کو تیار، لیکن یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا عقیدہ کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رسول خود بلال حبشی سے کہہ رہے ہیں کہ پانی میں ستو گھول کے لاؤ اور سب کے سامنے اس ستو کو نوش فرما رہے ہیں، اور تم کہو کہ مجھے تو زیادہ ثواب دینا۔ خبردار کبھی رسول اور اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا پیغام فتح مکہ، کافروں سے پہلے مسلمانوں کو درس مل گیا کہ تمہیں کس طرح سے اطاعت رسول کا مظاہرہ کرنا۔ اب یہ لشکر اسلام چلا، اور اس لشکر اسلام پورے راستے اطراف کے مسلمان قبیلے اپنے اپنے فوجیوں کو لے کے شامل ہوتے رہے، لیکن ان فوجیوں کے علاوہ
تین اور شخصیتیں راستے میں ملی کہ جن کا واقعہ کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اختلاف ہیں۔ بعض علماء نے کہا تینوں ایک ساتھ پیغمبر کے پاس آئے، بعض نے کہا نہیں حضرت عباس پہلے آئے تھے، باقی دونوں ایک ساتھ آئے، بعض نے کہا نہیں وہ تینوں الگ الگ مقام سے آئے۔ لیکن ساری اختلافی بحث واقعے کے اوپر تو فرق نہیں ڈالتی ہے، ان جزیات کو چھوڑ کہ یہ ملاقات کیا جوفا پر ہوئی، یہ ملاقات ابوا پہ ہوئی، یہ ملاقات صفیہ پہ ہوئی تھی، یہ ملاقات بنیت العقاب میں ہوئی تھی، یہ جگہوں کے نام جس کے بارے میں مورخین کا اختلاف۔ چھوڑیے ان اختلافات، لشکر اسلام چل رہا، رابطہ مکے والا، جو قبیلے آ رہے ہیں وہ تو خیر کام کی بات، لیکن بیچ راستے زیادہ شیعہ علماء کے نظریے کے مطابق جوفا کا مقام آ گیا۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سے آج بہت سے لوگ حج اور عمرے کا احرام پہنتے ہیں، اور یہ وہی مقام ہے جس کے قریب 10-12 میل کے فاصلے پر غدیر خم کا میدان ہے، تقریباً یہ مکہ مدینہ کا درمیان ہے۔ یہاں اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت عباس بقائے اہل و عیال کی نظر آئے۔ ویسے تو جب ہجرت ہوئی تھی شروع تو مسلمانوں کی اکثریت پیغمبر سے پہلے ہجرت کر کے مدینے آ گئی، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان رہ گئے جو وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر حالات دیکھ کے مکے سے آگے رہتے تھے۔ حضرت عباس آخری مسلمان، ان کے بعد کسی کو ہجرت کا موقع نہ ملا کیونکہ مکے میں کافر ہی نہ رہے، فتح مکہ ہو گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ مہاجرین میں سب سے آخری حضرت عباس۔ حضرت عباس کے بارے میں بڑی بحث ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا۔ خلاصہ جس بحث کا یہ ہے کہ اسلام کو بہت پہلے لا چکے تھے، لیکن کیونکہ پیغمبر کو ضرورت تھی کہ مکے میں ایک ایسا انسان رہے جو مکے والوں کے حالات کی اطلاع مدینے میں دیتا رہے، تو حضرت عباس کو مکے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب وہ سارے واقعات پیش آئے کہ معاہدہ ٹوٹا، ابو سفیان ناکام واپس آئے، تو حضرت عباس کو احساس ہونے لگا کہ اب ایسا لگ رہا کہ مکے کے اوپر حملہ ہونے والا۔ بھارت ہے خاندان بنی ہاشم کی ایک پر چنانچہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کے اس سے پہلے نکلے اور ٹھیک جوفا جو درمیان میں ہے وہاں ملاقات ہوئی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں بھی پروردگار کی کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے واقعات حضرت عباس کا رول بڑا اہم ہو گیا، بہت اہم ہے حضرت عباس کا کردار۔ تو ٹھیک اس موقع پہ وہ ملے رسول کو جب ان کی ضرورت تھی، اور بالکل ٹھیک یہ بھی ہوا کہ راستے میں اگر مکے میں پہنچ کے ملتے تو جو کام حضرت عباس سے لینا وہ ممکن نہ ہوتا، اور شاید فتح مکہ اس سکون کے ساتھ نہ ہوتی، تلوار چل جاتی۔ حضرت عباس عین درمیانی راستے میں ملے، پیغمبر کے لشکر کو دیکھا، سمجھ گئے کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کنیزوں اور غلاموں کو تو مدینے بھجوا دیا اور خود رسول کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اب جو یہ لشکر آگے بڑھا تو ابوا کا مقام آیا۔ ابوا وہ جگہ جہاں رسول کی والدہ جناب آمینہ کا انتقال ہوا، تاکہ امام کی ولادت ہوئی، اور یہ جوفا کے قریب وہاں پہ دو ایسے آدمی آ کے ملے جو خاندان بنی ہاشم پیغمبر اسلام کے مخالفین میں تھے۔ کارلائل بہت ہی معروف انگلستان کا ایک مفکر و فلسفی سر تھامس کارلائل، اس کی لکھی ہوئی کتاب جو رہا آپ وہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں وہ جملہ لکھتا جو آپ نے علماء اور ذاکرین سے اکثر سنا، لیکن ایک غیر مسلم مورخ 300 سال پہلے کے ماحول وہ پیغمبر کی صداقت اور سچائی کی دلیل قرار دے رہا ہے اس مسئلے کی جو جناب خدیجہ کی ولادت خیر نہیں وفات کی مجالس میں آپ سنتے، وہ کہتا کہ میں اس لیے اس رسول کو سچا سمجھ رہا ہوں، کئی وجوہات کی اس نے یہ وجہ لی کہ ایک شخص کتنا ہی اپنے آپ کو چھپا، کتنا ہی اپنی شخصیت سے پردہ ڈالے، یعنی فرض کیجیے گناہگار فاسق و فاجر لوگوں کے سامنے نیک بن کے آتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں اور خاندان والوں سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، جن کے ساتھ ہمیشہ تو رہنا، دوستوں ہیں، خود ہیں، باہر کی تقریبات ہیں، تجارت ہے، اس میں ممکن 24 گھنٹے ساتھ رہنا۔ اور عرب کے پرانے زمانے کے خاندان، آج کل کی طرح نہیں، پرانے زمانے کے خاندان، جو پورا خاندان ایک ہی محلے میں رہتا تھا،
سب کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوتے تھے، جیسے یہاں فلیٹ سسٹم، کتنا اپنے آپ کو چھپائے. تو جو آپ سنتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا اسلام دلیل بن کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات پہنچ جانے، کارلائل نے اسے پورے خاندان بنی ہاشم کا اصول بنایا. جب میں یہ دیکھ کے تعجب میں پڑ گیا کہ جو کسی کے خاندان والے جس کے بچپنے سے جوانی سے لے کے آخر عمر تک اس کی پوری زندگی سے واقف ہے، سب سے پہلے وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے، لیکن ہے ہمارے قبیلے کا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. کوئی نہیں کہتا. سچا رسول سمجھ کے اور توحید کو سمجھ کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ خود اس بات کی دلیل ہے. خاندان والوں سب کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں آیا، لیکن خاندان بنی ہاشم میں بھی 3 آدمی ایسے تھے جو رسول کے مخالف رہے. اب سینکڑوں میں 3 کی تو کوئی حیثیت نہیں. ایک تو وہ ابو لہب جس کو ہر آدمی جانتا، 2 پیغمبر کے رشتے دار، ایک پیغمبر کے چچا کا بیٹا، ایک پیغمبر کی پھوپھی کا بیٹا. چچا کے بیٹے کا نام تھا ابو سفیان. یہ ابو سفیان ناموں میں کہیں اشتباہ نہ ہو جائے. ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث. یہ وہی حارث ہے جنہوں نے زمزم کا کنواں کھودنے اپنے باپ کی مدد کی، اور اس وقت صرف ایک بیٹا تھا عبد المطلب کا، اور اتنا محنت والا کام کہ رو دیا حضرت عبد المطلب. اب پردہ پکڑا خانے خدا کا کہ پرور کے گا صرف ایک میرا بیٹا، میں اتنا اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں، اگر تو نے کبھی مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک تیرے راہ میں قربان ہے. تو وہ حارث تھے جو سب سے بڑے بیٹے. ان حارث کا بیٹا ہے ابو سفیان، کیونکہ یہ بعد میں رسول کے ایمان لائے اور ہر طرح سے ساتھ دیا، لیکن ہوئے رسول کے چچا زاد تھا. حارث رسول کے چچا، ان کے بیٹے ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب. یہ پیغمبر اسلام کے سارے زندگی مخالف ہے، لیکن فتح مکہ سے کچھ پہلے جب دوستیاں تھی، جو رشتے داریاں تھیں، جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے گی. حقیقت معلوم، ان کو پتا نہیں تھا کہ مکہ فتح ہونے والا. یہ ویسے ہی مدینے جانے کے لیے نکلے کہ اب ہمیں بھی اسلام قبول کر لینا، اور یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئے جعفر ابن ابو سفیان. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں بڑی غلطی پر تھا، آپ میری خطا معاف کر دیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بیٹے کو لے کے جنگل میں نکل جاؤں گا، دنیا والوں کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا. یہ اتنے حشام نے لکھا. ہمارے علماء اس واقعے کو ذرا مختلف انداز سے لکھتے. یہ خدمت رسول میں آئے، لیکن پیغمبر نے اس سے کوئی توجہ نہیں. انہوں نے دوسروں کو اپنا سفارشی بنائے، پیغمبر نے سفارش قبول کرنے سے انکار کر دیا. بعض اوقات پیغمبر کا انکار کے لیے نہیں ہوتا، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اور انہی کے ساتھ ہمارے علماء کے مطابق پیغمبر کی پھوپھی کے بیٹے، وہ بھی عبداللہ ابن امیہ، پیغمبر کی پھوپھی تھی جناب عاتکہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی انہی ابو سفیان کے ساتھ آئے. علماء اہل سنت کی روایت ہے کہ 2 الگ الگ واقعات ایک ساتھ آئے. اور یہ جو آ رہے ہیں عبداللہ ابن امیہ، پیغمبر کی پھوپھی کے بیٹے، عاتکہ پیغمبر کی پھوپھی. جو لوگ بھی عمرے یا حج پر گئے، جنت البقیع میں جب ہم جاتے ہیں تو جہاں پر حضرت عباس کی مادر گرامی ام البنین کی قبر، وہاں ایک چھوٹی سی چہاردواری میں 3 قبریں، تو زیارت پڑھائی جاتی ہے کہ ان 3 میں ایک حضرت ام البنین کی ہے اور ایک جناب عاتکہ کی قبر. تو یہی عاتکہ، ان کے بیٹے آئے عبداللہ. اور ان بیٹوں، یہ جو بیٹے عبداللہ ہیں پیغمبر کی پھوپھی ذات کا، ان کا پیغمبر سے ایک اور رشتہ ہے. بدقسمتی یہ کہ تاریخی تقریر جب تھوڑے بہت لوگ آتے وہ بھی مرد ہوتے ہیں، رشتے داریاں تو عورتیں فٹافٹ سمجھ جاتی ہیں. آپ حضرات کو تو ذرا غور کرنا پڑے گا. تو یہ جو پھوپھی ذات آئی، ان کا ایک اور رشتہ بھی رسول سے، اور وہ یہ کہ جناب ام سلمہ انہی کی بہن ہے. جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی ذات اہم نہیں، لیکن ان کی بہن. اب وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ مائیں الگ الگ ہیں. کافی یہ ام سلمہ کے وہ سوتیلے بھائی ہیں کہ ان کے اور ام سلمہ کے باپ مشترک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. اب اتفاق دیکھیے کہ دونوں بیویوں کا نام عاتکہ،
یعنی جو ان کی ماں ہے ان کا نام بھی عاتقہ ہے لیکن وہ عبد المطلب کی بیٹی، جو ام سلمہ کی ماں ہے ان کا نام بھی عاتقہ ہے، وہ کسی اور سردار کی بیٹی. تو یہ اب ام سلمہ کے بھی بھائی چنانچہ یہ جناب ام سلمہ کی سفارش لے گیا. یہ بات آگے آنے والی تھی، آج بھی سن لی. پیغمبر جب سفر پہ جاتے تو اپنی ساری بیویوں کو لے کے بھی نہیں جاتے اور ساری بیویوں کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتے. باری باری ہر سفر میں کسی ایک کی نوبت آتی. اس سفر مکہ پیغمبر کی 2 بیویاں پیغمبر کے ساتھ، ایک ام سلمہ اور ایک جناب میمونہ. جناب میمونہ وہ خاتون ہے کہ 1 سال پہلے رہو جب عمرہ کرنے گئے تھے تو اس وقت شادی ہوئی. ایک ان کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک ام سلمہ. تو راستے جب ام سلمہ کے سوتیلے بھائی آئے تو ان کا سفارشی خود ام سلمہ تھا. اب ایک بات اور میں بتا دوں، مجھے خود معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں میرا بہت خشک ہو جاتی ہیں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں. یہ جو رسول کے پھوپھی ذات بھائی آئے تو رسول سے ان کی 2 نسبتیں، پھوپھی کے بھی بیٹے ہیں اور ساتھ میں ام سلمہ کے بھی بھائی. تو پیغمبر اسلام ان کے بہنوئی ہو. اور وہ جو دوسرے بھائی آئے تھے پیغمبر کے ان کی بھی 2 نسبتیں. ابو سفیان ابن حارث وہ پیغمبر کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور وہ پیغمبر کے ساتھ جناب حلیمہ سعدیہ کے مکان میں ساتھ رہ کے بچپنے. اب عام علماء نے تو لکھا کہ وہ پیغمبر کے دودھ شریف بھائی جناب حلیمہ سعدیہ نے انہیں بھی دودھ پلایا پیغمبر کو. لیکن کیونکہ یہ مسئلہ خود محل اختلاف ہے اور ذہن قبول نہیں کرتا کہ پیغمبر نے کسی اور کا دودھ دیا ہو، اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ تقریباً تمام علماء نے لکھا کہ پیغمبر کے دودھ شریف بھائی بقی مانا کہ حلیمہ سعدیہ ان کی بھی رضائی ماں ہے، ان کی بھی رضائی ماں ہے. لیکن اس رضاعت کے مسئلے کو چھوڑیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں دونوں کا بچپنا ساتھ گزرا. پھر بھی جب یہ رسول کے پاس آتے تو پیغمبر اسلام دونوں کی طرف توجہ دینے سے انکار کر دیا. اور پھر جب ایک ان میں سے ام سلمہ کی سفارش لے کے آئے تو پیغمبر نہ صرف یہ کہ منع کیا سفارش قبول کرنے بلکہ کہا کہ یہ تو زیادہ سخت میرا دشمن، یہ جو میرا پھوپھی ذات بھائی ہے، میری پھوپھی کا بیٹا اور ام سلمہ کا بھائی، اس نے تو نہ صرف یہ کہ خود دین قبول نہیں کیا بلکہ بہت سے دوسروں کو روک دیا. اور یہ وہی آدمی پیغمبر کا جملہ جس نے مجھ سے وہ بے تکے مطالبات کیے. اب 133ویں تقریر میں اگر میں 33ویں تقریر کا حوالہ دوں تو یہ خود میری حماقت ہوگی. لیکن پھر بھی ذرا یاد دلا دوں، جب شروع میں اسلام آیا تو قریش والے پیغمبر سے آ کے معذرت اچھی طرح کا مذاق کرتے تھے. اس میں سے ایک مذاق وہ، اس کو مذاق بھی نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کا ذہن اتنا کمزور. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 وہ یہی جو پیغمبر کے پھوپھی ذات بھائی ان کے کہنے پہ نازل ہوئی. تو کیا آیت ہے؟ آیت یہ ہے کہ اے حبیب، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں کہ تم ہمارے لیے پانی کا ایک چشمہ پیدا کرو. عرب میں پانی بڑا مشکل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، مذاق نہ ہو جائے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل کچھ کہانیاں لکھی جاتی ہیں مزاحیہ. تو کہتے ہیں کہ اگر الادین کا چراغ مل گئے تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے پانی آئے، وہ دن کہے گئی تو میں بھی نہیں کر سکتا. وہ مطالبہ کیا ان لوگوں نے. دیکھیے قرآن میں، یہ قرآن احمقانہ اور بے وقوفانہ مطالبہ، ہم تمہیں کب رسول مانیں گے؟ تم ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کرو، یا انگور اور کھجور، نخیل و عنب، یہ آیا قرآن. انگور اور کھجور کا ایک ایسا باغ بناؤ جس میں چھوٹی چھوٹی نہریں بہ رہی، یا ایسا کرو کہ پھر آسمان سے کہو کہ وہ ہمارے سروں پہ گر کے ہمیں توڑ دو، یا اپنے اللہ اور ملائکہ سے کہو کہ وہ اتر کر آئے اور ہم سے کہیں کہ میں نے تمہیں رسول بنایا. یہ سورہ بنی اسرائیل آپ ترجمہ پڑھیے آیت 90 سے 92 تک. یا لگتا ہے اور علی کے دشمنوں کی تعداد مدینے میں بہت
15 روز ہو جائے ابھی کی سوچا مجھے بتائیں لیکن 22 کا مجھے اس کو ٹھیک کرو تو میں مصیبت مانوں گا اور میرے یہاں کی اگر کام کر رہی پانی کر کے تو لگا ہمارا کوئی وہ آئندے اس کو جواب ہے پوچھا کہ میں موجودہ نہیں کرتا تو کون سا موجودہ مجھے کوئی فرق سے میں نے ملا سب سے پہلے مانیے یہ کون آدمی پر سے باتیں کر رہا ہے باپ فیصلہ ہونے کا بیٹھ کر کے اور رسول آسمان میں جائیں اور اچھا اور ملائکہ اتر کے آسمان سے آئے اور کہیں کہ ہمارا رسول صاحب پیغمبر کی چھٹی بنے اب اللہ بنا کو منظر کرنا ہے ان میں پہلنا کیوں کی مسلمان ہے یہاں تک کہ ہمیشہ تک گزرت کی بالکل شروع کا بات ہے اور پیغمبر کرنا ہے پیغمبر نے کہا وہ پہلا دوسرا کا اور کرنا ہے جب خود بھی اسلام بھی رہے اور اس نے دوسروں کے راستے میں بھی ایسی باتیں کہیں گے رکاوٹ میں کرتے لیکن پیسہ رکھتے ہوئے سب پوری کا کام نہیں کرا رہا پھر وہی بات آدھی باتیں کیوں یہ بھی ایک بات ہے تو مسئلہ جیسے وہ اہم مسئلہ ہے کہ قرآن میں جب سارا ہے میرا کچھ کہنے میں موجودہ جواب اسی طرح سے ایک مسئلہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں تو پیغمبر کے بعد کوئی آدمی کو اسلام نہیں کیا تھا اچھی پیغمبر کو بھیج لیتے پہلے نے نماز کا واقعہ وہ آدمی کو لداخ خبر ہونے والے کو جس میں جوان خبر ہو گیا میرے آرام کیا اور بابا کر خبر کے بعد آیا اسی طرح سے صحیح بات تو نہیں اپنے مسئلہ کے ساتھ بغیر کے ساتھ ماہرے کا کام کرتے وہ عیسائی وغیرہ جس میں مسجد سے آئے تھے وہ رسول نے پھینک دیا یہ کیوں کئی واقعات ہیں یہ بھی سرکار اپنی جاری دکھائی اسلام کون سا نہیں کر جا رہے ہیں اپنے نمبر وہ کر رہے ہیں اب تو وہی نہیں دے رہے بلکہ کہہ بھی رہے تو میں اس سے چیز کے سارے خبر سے کروں کیوں اس کی ایک مسئلہ ہے اور بہت ساری مسئلہ ہے یہ مسئلہ پیغمبر کے ذات سے آپ کو روزی بات کرنا ہے اب اپنا ایک دوسرے کا مطلب کیا ہوا دنیا بتا رہی مجھے جلدی بات کرنا ایک مرتبہ یہ دونوں باتوں سے باہر آ گئی پیغمبر کے پاس سے بات کرتی ہے بننا کے ساتھ سے بات مولا نظر آئے اب مولا جو بھی وہی رشتے داری اس کو جلدی سے زیادہ وہ بھی جاتا وہ مجھ سے بہت زیادہ پیغمبر نے کے پاس سے پریشان اور جو بھی نکلتا پھر علی اس کو بتانے کی مدد لگ جائے وہی پہلے پر آپ مولا کے ساتھ پورا چاہیے طرح سے جا رہے ہیں بس اس کبھی ایسے آدمی کی طرف تاکہ رسول کے خلاف کو پہچاننے والا الگ یہ تو بہت باہر ان کا سرما بھی اس مسجد میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا یہ مسجد کو آئے گی کوئی مسجد باہر اور باہر آنے کے بعد میرے مولا نے اس کو پریشان سے کیا تھا سکول کے ساتھ جب پریشان تو ایسا کیا جیسے کوئی آگے حیات سے 111 کو پانچ کنٹرول رہے کہاں سے آگے بتانا ایک سکول کا میرے پیسہ کہ رسول کے پاس کوئی آدمی بانٹتا ہے اچھی بات دونوں پیش کرو رسول کا بیٹا اس سے بہتر اس کو آگے کہ ہماری اور آپ کی اپنی ایسی حساب سے رسول کے لیے وہ نہیں چاہتے کچھ کمی ہو جائے ارے اس سے بہتر تو انہوں نے کیا وادا لیکن یہ کہ تھوڑا سب جان کو بھی لوگ ایسا جاؤ کی آئے نمبر 90 ہم رسول بات کا خدمت رسول میں 25 میں کرو اس سے بہتر چلا آیت نمبر 90 تو آیت نمبر 90 سے بہتر آئے نمبر 81 رسول کے لیے کے معاشرہ فرق کر دیا قرآن کی ہر آئے پیغام کو کے بعد میں زیادہ بہتر ہے بڑی بات آیت 90 کیا بنا آج بات کر رسول کے سامنے حد کے واقعات سب کے واقعات اور وہ لوگ کہہ رہے کہ جتنے بھی راجا
وإن كنا لخاسرين فتقريبا الخطأ المناسبات. فآية الجنة وضم الناس تقريبا عليكم اليوم يغفر الله لكم وإذا أرحم الراحمين. إذا عالم كل ما تقول الناس لا تفرق درجة زيادة الحكمة الأفضل عن نزاع بنات الرسالة. فإن آية تفرق فإن آية تفرق هذا مثلا هذا فلوس اب بالکل اسی انداز میں واقعات کیے جائے جب برادران یوسف کا رسول کے ان بھائیوں کی زبان سے جاری تو حضرت یوسف کا پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا یہ نقصل اسلام میں شامل ہوئے اور سب سے منظر معاملے حقیق دو مسلمانوں کا اضافہ ہوا جہاں تک یہ فاصلہ چلتا ہوا فرق اور بحران یہ مکے سے تقریباً جب ان کے فاصلے میں وہ جگہ آج تک مانسی اور فاطمہ پیدا آج تک گیا اگر جس کا سوچا تو پیدا نہیں مانسی اور فاطمہ یہ آج تک کس کا بنا صاف آن کے لیے کا خود لیکن اس کا خدا اور اس انداز مکے کے قریب کی پہاڑیوں تک کے لشکر پہنچتا مکے سے ہمیشہ باہر سے حملہ کرنے والے کو حفاظت کے رکھتا کہ اگر مکے والے طرح سے ہوشیار تھا اور باہر سے آنے والے پہاڑیوں تک پہنچ جائیں تو پھر اس کی سرکاری سیدھی ہے تو اس مکہ نہیں آج وہ پہلے سے ہوشیاروں کے مکے والے پہاڑیوں پہ آ جائیں مکے والے اس وقت ہوشیار اور اللہ کے رسول کا مدعا خالص مکے والوں سے ناقدہ نہ ہونے والا چنانچہ پوری سطح پر ہر کسی طرف تعلیم کی وجہ سے ہو گئی جس پر وہ حنفی اور شافعی میں کھڑا ہوا یہ مقصد جنگیں پتا ہوا جب تک وہ طریقہ کا مانتا ہم مطلب کہ میں مجھے لیکن جب خیال ہے کتنا بڑا ہے اور بالکل سروجے مکے میں آ کے چھپانا کتنا اسے چھپانا اس لشکر کو چھپانا لیکن معلوم ہے کہ جب خود نہیں بنتا تو پھر یہ لشکر کا ایسا خوف پیدا کیا جائے مکے والوں میں کہ ہمارا مطلب آتا یعنی وہ لشکر کے بارے میں ابھی تک مجھے بات راستے میں ان پر گرا نہ کرنے پایا ٹائم مل گیا ہر جگہ کے سر پہ پہنچ ہم ان کو روکنے کے لشکر نہ بڑا نظر آئے پھر ان کا حوصلہ بس ہو جائے گی اتنے بڑے لشکر کا کیا پتا کرنا جس رات کو لشکر میں نے کہا ہے کہ 70 رمضان ہے بعد میں 30 رمضان ہے بعد میں 30 رمضان یعنی کیا میرا پیغمبر نے اپنے لشکر میں حکم جاری کہ ہر پہلے تو لشکر کو تقسیم یعنی ہر قبیلے کو الگ الگ جگہ اور کہا کہ ہر کے بعد اب آپ کو الگ طریقہ کیا ہوگا الگ طریقہ یہ ہوگا ایک فصل واٹر ہوتی ہے تو 20-25 آدمی سے پانا ہوگا اور بھی اگر اکیلے میں نوکری کرنا تو ہر آدمی کے لیے ایک ایک مچھلی لگائی ایک مچھلی ڈلوانا پھر اکیلا ہوا پھر دوسری محمد تو ہم اگر نام آ جاتے تو غالباً 5 سو کا چلے چاہیے روٹی کا کرا پیغمبر نے تو ہر سپاہی آپ کو ہر یہ پیغمبر کی ایسی ٹیکنالوجی میں بہت اہمیت تم نے کہ ہر سپاہی آپ کو نتیجہ کیا 10,000 سے زیادہ مسئلے نظر آئے اب خالی مسئلوں کو دیکھ کے اندازہ کو نے کہا کہ 10,000 کو مطلب بچا اس کا مطلب سمجھ کم 1 لاکھ کا لشکر ہوگا یا کیا کرنا سوال سے کوئی نہیں کہہ رہا مزید پیغمبر کا سوچا شاید اللہ نے مجھے بھیجا وہ پر احمد کے ساتھ احمد کے بغیر اپنی طاقت کا ایک مزید سر سمجھ ہوتا ہے اور یہ 10,000 مسئلے جو پیغمبر میں ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس شخصیت سے سب سے زیادہ خطرہ تھا وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کے نامل پر لڑنے میں تیار تھا ایسا وہ سمجھا کن مسئلوں کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا کہ لشکر اسلام مکے میں داخل ہونے تک وہ مسلمانوں کی تجویز یہ ابھی تو کیا تھا کسی سے پتا کہ ہر حالت میں ملتا ہے لشکر کھڑا نظر آئے چاہے بالکل اچھا نہ چاہے یہ مکے والوں کو کہا میرے بھی لگتا ہے دوست کے لڑکے کسی طرح صرف مکے سے نکال کر
ہاتھ میں لے کر گرفتار کر کے لاتے ہیں ہم کو 10,000 مسئلے سے بنا ہوا اس کے حالات یا تو 1.5 گھنٹے تبدیل کرو یا پھر ہم سے انتظار کرو کہ زیادہ مانو بہتر ہے 10,000 باقی تو فائدہ پہنچائے تو فائدہ پہنچائے پورے ہفتے کی محنت کرتے ہیں لیکن ایک لمبا اب اس کو جان کو خیال کرنے کا لمبوں کی محنت طریقے سے ادا ہوا کہ آنے کے سارے کھولا گیا تو دنیا پلانے کی طرح چاہیے ان کا اچھا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اب تک جبکہ مسائل کا بیان بالکل نہیں ہو سکا اس لیے میں نے جہاں سے 5 منٹ آج مسائل کی بیان اور 5 منٹ پہلے سوال کی خطرے کے خلاف مسائل کا بھی بیان مسائل کو ویسے کا وہ بھی بیان کر رہا تھا اپنے مسئلے سے میرے خلاف کسی نے سوال کیا اگر سے میں اس سے پہلے کی بات کروں یہ تحریری سوال جواب بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ہی میں اختلاف یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتا کہ واجب کیا ہے حرام کیا ہے صاحب کیا ہے مطلب کیا ہے یہ 2 لفظ اور ہم نے سنے ہیں پورے پیسہ میں واجبیت کا حقوقی اور واجبیت کا مطلب اس کا اچھے کیا ہوتا ہے اگر یہ شرط یہ ہے کہ اس کا جواب بارے سے بچ سکے بہت مسئلوں میں مجبور ہوگا جواب یہ دینا جو مناسب نہیں لگا تھا کہ آپ آدمی کو اپنے فائدے دیجیے لیکن پھر دوسرا حصہ ہے اس کو فائدے دیکھیے واجبات بہت ساری واجب ہے واجب تحقی واجب اس میں پتا واجب تحقی اور واجب انسان واجب تحقی اسے ملتی تو وہ اللہ نے کام واجب کیا ایک اس کام سے نیت کر اگر آپ بغیر نیت کے کام کریں تو اللہ اسے قبول کر دیں یہ عام طور پر وہ واجب ہے کہ اصل کا خود واجب نہیں کسی اور واجب کی واجب کو واجب کیا جاتا ہے جیسے نجس کپڑے کو پاک کرنا اور عام حالت میں کپڑے کو پاک کرنا واجب ہی نہیں اگر کسی کا لباس یا برتن یا زمین نجس ہوتی پہلے زندگی میں نجس کیا ہے ہاں نماز کی وجہ سے کبھی پاک کرنا پڑتا یا پھر کبھی کپڑا نماز سے صحیح اور اگر نہیں پہننا نماز سے جو الگ ہے کپڑا اور مطلب ایک گھنٹے کچھ نہیں یا کہیں اور استعمال کرتی زندگی میں نجس ہے لیکن سدھارت کرتا تو آرام نہیں لیکن اب نماز کے لیے اس کو پاک کبھی کسی بھی اگر کسی کے گھر کی ویسے کیا ہوتا صرف یہ کہ کبھی نماز سے کتنا مسئلہ نہیں کبھی یہ ایسا دھیرے پہلے کے چلے جائیں گے سفر چلے گئے وہ مسئلہ ہے اس سے آپ بات کریں والا بس اب تو زمین پاک کرنا برتن پاک کرنا کپڑا پاک کرنا جب واجب ہو جاتا ہے تب کسی اور کی بات اگر کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو کپڑا پاک کرنا واجب اگر برتن میں کھانا کھانا ہے تو برتن کے اندر کسی کو پاک کرنا واجب لیکن یہ باقی کے طرف ہوا یعنی اگر نیت کے بغیر بھی آپ پاس کریں تو نہیں چلتا ہے نیت کا مطلب درگھٹنا کی گھٹنا کہ میں گھٹنا ہوں درگھٹنا نہیں یہ کوئی نیت کا نہیں یعنی یہ سمجھ نہیں کیا ہے جو تیاری کیا ہے میں بات کریں گا کپڑے ہم کو بات نہیں کرتا میں نے کپڑے کا شیر ہمیں کالکولی میں لگتا بھی نہ بات نہیں کرتا بارش ہوگی خود ہی سارے کپڑے نہیں اس کو کچھ بات نہیں ہمیں بالکل نہیں کرنا کسی نے اگر سے سرکشا کیا اور ان کے انتظاموں کا باہر کرنا بالکل نہیں بنا اس سے زیادہ کتنا قبول نہیں بات نہیں کو بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے باہر جا رہے ہیں تو بارش بھی بارش کے پانی کے میں زیادہ ملیں گے اس بات وضو کا کام نیت میں کہ پوری بارش کا پانی طرح طرح چاہتے بھی کچھ بات کرو وضو نہیں مانا کیونکہ وضو ہو یا وضو ہو اس کے اندر عمل کا نیت ایسے واجب بنانے کا ہماری میں سمجھ کریں یہ تیاری میں غفلت میں بغیر نیت سے بھی واجب ہو جائے تو اللہ پاک کہتا ہے ہم حج کرنا واجب ہے کی بات لیکن کراچی کے مدینہ تک جانا جہاں سے حج ہوتی ہے حج میں سمجھ کریں اگر ہماری نیت ہی نہ ہو مدینہ جانے کی ہم ویسے کہ ہمارے جہاز کا امریکہ جانے کے لیے ہوا کرتے مدینہ جائیں زبردستی ہم کو جانا ہی نہیں
مسلمانوں کا مکان ابھی وہاں پہنچ گئے تو ایک آج ہوتا نہیں ہونے کا مسئلہ آ گیا یہ کر کراچی کے بدلے تک زیادہ کراچی میں سبق ہوئی اس میں نیت کرنا زیادہ جلد مہینے سے کتنے رام کرنے کا نہیں کرتا تو باقی میں آدمی کے لیے بغیر گھر کے آپ نہیں کر سکتے اگر گھر ملے تو وہ دیتا ہے باقی میں سبق ہوئی اللہ کو نیت کی ہے سب سے کام ہو جائے چاہے یہ بیاسی ہو چاہے مطلب یہ تو ہے اس کا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا اس کے بعد میں باقی میں کام ہوئی کیا اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے جو باہر کام اچھا اب آگے کی جو نماز ہوگا اچھا کام ہوگا اس کے اندر جو چیزیں واجب تو خود واجب ہو کہ اگر آپ کسی کو معلومات کریں تو آپ گنا عمل اس کا نام ہے واجب محفوظی مطلب آپ کا کسی واجب آپ نے کہا واجب کرتے ہیں کوئی آپ کام کرے سفر آپ کو اور ایک قسم سے واجب کرتی جو واجب آپ نے نہیں کیا تو آپ کا پورا عمل مثال سے سمجھنا ہے مسجد کو صاف کرنا اگر مسجد ہو جائے واجب کے ساتھ اگر نماز ادا ہو بہت ساری نماز پڑھ سکتے مسجد کے ساتھ تو پہلے مسجد صاف کرو نماز واجب ہو لیکن یہ واجب کے ساتھ آپ کو پتا نہیں کرنا جاتے نماز ایک واجب کو تھوڑا اچھا نماز یہ نہیں کہا جائے گا کہ لوگوں کو سب سے نماز چکانا ہے واجب صاحب سے وہاں سے یہ زیادہ نہیں واجب تحفظی اگر یہ حرام کیا احساس کیا اس کو پہلے مسجد پڑھتے جس کی نماز ادا ہو رہی ہے اس کو تو پہلے نماز پڑھنا باقی ہر ایک کے لیے پہلے مسجد پڑھتے لیکن اگر کسی کا باز مت کر کے ہم چلے گئے نماز پڑھنے یہ نہیں کہا جائے گا نماز بھی آپ کی نماز جمعہ کے دوران خرید و فروخت کرنا قرآن کہتا ہے ضرور ہے خرید فروخت چھوڑو جب نماز کے لیے ادا دیا فضو علاقے میں زیادہ ضرور ہے خرید فروخت نہ کرو نماز ہو گئی خطبہ یہ نماز دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آؤ چھوڑ کا فضو حرام ہے تمہارے لیے خرید و فروخت ہم نے پھر بھی ان کو کوشش کری تو دیکھیے آتا کہ خرید و فروخت ہماری طرف مطلب وہ چیز جو ہم نے خریدی ہے ہماری ہم ان کو استعمال نہیں کرتے وہاں پہ اگر آپ نے ہوٹل میں جا کے چائے کا آڈر کیا چاہتا جب اس سے جمع باقی ہو اس سے نکل سکتے آپ کے چائے اگر زیادہ آپ نے یہ خرید فروخت بنا وہ تو ہے اگر خرید و فروخت باقی سے چائے آپ ہے ہی نہیں تو نہیں سنا لیکن چیزوں نماز کے اور چیزوں کا خریدنا یہ واجب میں تعبدی ہے اس لیے اگر یہ گناہ گناہ ملے یہ کوئی چیز جو ہے وہ ہماری یا اسی طرح خود سے کسی کا لانے ان کے نزدیک کیا میں کہا میں روزی کرنے کی آپ کی نماز ہے یہ کوئی گناہ ہو اور یہ کیا ابھی تک جو مثالیں کی میں نے ایسا واجب کہ اگر آپ اس پر چھوڑ دیں تو فقط گناہ ملے گا لیکن خود واجب کیا غلطی کی وجہ سے کہ اگر خود واجب کو چھوڑ دیں تو آپ کو گناہ بھی ملے گا اور وہ عملی آپ نماز میں رکوع کرنا واجب کرتی اگر آپ نے رکوع نہیں کیا نماز پڑھنی تو اتنا نہیں تو کافی گناہ نہیں کیونکہ مسجد کو نصیب چھوڑ سے اکثر گناہ نماز کو بھی لوگ رکوع نہیں کیا آپ نے نماز یہ واجب کرتی گناہ الگ ملا نماز بھی آپ کو مدد اچھا آپ لوگ اسی طرح بہت زیادہ آپ پتا رکھتے ہیں کہ وہ چاہے فتوا دے کے خدا میں جانے کا تعلق ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل کے کرنے میں خدا لیکن دائرہ اگر آپ کو خدا کر ہے تو وہ عمل سب کا اتفاق ہے کہ انسان جانکار کا مقدمہ بنانا پڑا لیکن اگر وہ آپ نے مقدمہ بنا دیا تو بچوں کے اندر دلوں نے ہوتے ہیں
اور گھوڑے کی شکل میں اور گڑیا کی شکل میں بنانا حرام، لیکن اگر اس کو بنا دیا اس کو چھوڑ کے دیکھنا پڑتا جہاں جہاں والی یہ تعبودی ہے وہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ عمل آپ نے حرام کی لیکن حلال غلط اور جہاں پر دھرتی کی مخالفت کرے تو عمل نہیں کرے بات کی اجازت کے بغیر سواری میں بھی نکال کرنا بند تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے پوچھا کہ اس میں شادی کر لی چھوٹا کرے گا شادی نہیں کرنا یہ شادی نہیں کرتی اب کچھ چیزیں کہ جتنے یہ اختلاف ہوتا ہے اس طرح کی باتیں میں سکتی ہے یا یہ باتیں میں کام وہ بہت باتیں نکالے دیتے تاکہ 2 ہفتے میں ووٹ آ جائے اگر ایسا تو ایسا بتا سکتا اس لیے کہ یہ بنا اس کے میں نے آپ کو کہنا وقت دیا تو نماز میں امام کے ساتھ ساتھ مہاراج واجب تو واجب ہے اس کے بغیر جماعت نہیں یا پر میں ہمارا یہ ہے کہ حکم آئی ایک نماز سے پہلے اب بھارت جاننا دو اور نتیجے لگے کہ جیسے وہ جماعت سے بالکل آئے لیکن اس کے آگے یہ عادت ایک نماز بہت پہلے اگر حکم میں چلے گا جب بہت بعد میں چلے گا تو اس کا وہ نماز نہیں وہ نماز میں چلا لیکن اگر تھوڑا پہلے یا پھر نماز کے ملاقات سب ساتھ میں تھوڑا سا تو اصل مسئلہ ہے کہ ایک نماز کے ساتھ دینا واجب ہے افغان میں کہنے والے باتوں میں لیکن اتنا اب ہے ایک ساتھ سے کام دنیا کے بات کرتا ہے ایک چیز بات کی کرتی آواز تو پہلی اور آواز کے نزدیک بات میں کام ہوتی آواز کوئی کہتے کیا کرتے ہیں نماز کے ساتھ نماز نہیں تو صرف گناہی نہیں ہوتا نماز خدا اور آپ کو کے باقی میں تعلیم کرتی کہ وہ مخالفت کریں گے تو خدا الگ کو سمجھ لیں لیکن کسی نماز کی جماعت کو عمل سنائی تعلیم اور امام خدا نہیں فرما چکے یہ بات سے تعبد جب واقعی ہے کہ دیر نماز کرتا لیکن اگر تھوڑا پہلے تھوڑا کام کرتے رہے تو خدا ضرور ملے نماز پڑھے بہت پہلے بہت بات جو دیکھنے والے آپ کو جماعت سے کام کی سمجھے بچے تو وہ سب سے اس کی غلط ہے لیکن اگر پورا کے سماج میں بات کرتا تھوڑا جلدی چلے جاتے ہیں کبھی آپ تھوڑا دیر میں جاتے ہیں بابا کو نزدیک جو کہ ایک سماج کرتا ہے نماز سبزی آپ سے محبت نہیں کرنا پہلے سے تو آپ کی نماز وہ الگ سماج اور آپ کو پیسانی کہتے ہیں ایک سماج کے ساتھ دینا والے سمجھ اور اس ساتھ دینا والے کے پاس تو گنا کرے نماز اور اسی طرح سے پوچھ کا مسئلہ یہ دیکھیے اگر ہم کسی سے پوچھ کے پیسہ لیں پوچھ کر پیسہ لانا خراب باقی میں آپ کر کے پوچھ کے لیکن یہاں پر نماز جماعت چل رہا آپ پر مہنگی اور آپ پیسہ نہیں دے پوچھ پر پیسہ لانا واجب یعنی پوچھ پر پیسہ نہ لانا واجب اگر آپ پھر پوچھ پر کسی سے قرضہ لیں الگ کیا یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہی یا تو ہوئی اور آپ کوئی کہتے ہیں کہ سود پر پیسہ نہیں لانا چاہیے یہ باقی میں کام یعنی اگر آپ نے گناہ کر دیا کہ میں تو سود سے پیسہ لاؤں تو یہ گناہ کرے گا لیکن پیسہ آپ کا ہوتا ہے کہ مکان بنائیے دکان بنائیے کاروبار کیجیے چاہیے ہر سے بھی جاتا پیسہ آرام سے اگر آرام تھا پیسہ آپ کے لیے حل ہے تو کیا پیسوں کے نزدیک سود باقی کے ساتھ اس سے پیسہ چاہتا ہے لیکن آپ پیسہ اور آپ کو نہیں ملتی بات الٹا فتوا مطلب ایسے تو جن کا مقدمے تو اسی فتوے کو ماننا علاقے الٹا ہوتا ہے کرتا ان دونوں کرانے کے نزدیک سود سے پیسہ لانا آرام میں کرتی ہے پیسہ آئے تو پورا الگ سے پیسہ کا کوئی ہم اس کو استعمال کرنے نہیں سکتے ڈاکٹر والے نماز جماعت یہاں پر کوئی کہتے تھے بات نہیں کرتے دونوں باقی کرا کے کہتے تھے بات نہیں کرتے اور سود میں کوئی کہتے ہیں کہ یہ تعبت ہے باقی ہونے کے بات نہیں کرتے
دماغ کو سمجھنے لگا سردی سردی کا اور اسی لیے وہ آپ کہ جس کو پہلے آپ کوئی حرام سمجھتے بعد میں سردی کو کہا کہ نہیں وہ حرام ایک مسئلہ ہمارے سنوں میں کیا ہے میں ایک روایت اعلان سے اس کے تحت ایک فتویٰ کہ جس طرح ایک مرد کے لیے 2 گھنٹوں سے نکاح ایک وقت میں کرنا پڑا لاکھ کا درمیان ایک وقت میں 2 مہینے ایک آدمی کے نکاح نہیں رہے جب جب آپ پیچھے بولوں گے میں ایک گھنٹے جاتی تھی جب مجھے مچھلی لے کے آتے لیکن ایک وقت میں 2 مہینے نکاح نہ یہ حرام اور ضروریات دین والا حرام جس کو حرام آنے کو انسان سے بات لیکن ایک روایت یہ روایت اس کے اندر کے احترام کا سوال ہے کہ 2 میدانیوں سے بھی ایک وقت چاہے کسان کی ہو تو کی ہو سکتی کوئی سبزی نہیں پہلے ہے چاہتے ہیں شادی کی بادشاہ تو یوں جو اگر آپ کہا سبزی میں بادشاہ سے پہلے وہ ہماری پہلے نہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ آرام کو ہوتی ہے ان کے پاس بالکل پہلے بنائے گا زیادہ کھانے والا نہیں لیکن حدیث سے کیا کافی عام عورتوں میں چلے گا کہ 2 گھنٹے ایک حساب سے نہیں بنائے گا جس کے بعد خراب ہے کہ 2 پریشانیوں سے یہ کام نہیں اچھا آتا ہے اور آتا ہے جو پریشانی کو کیسے کیسے جاتی ہے وہ پریشانیوں سے نکالنے آتا ہے جو پریشانی پہلے آتا ہے پہلے حدیث کو معتبر مانتے جناب ان کا پرانا بدل گئی اب تک بہت سی کتابوں کیسے اور کتابوں میں یہ 2 پریشانیوں سے نکال کرنا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ریفرنسی کو کہا بات ہے جیسے سبوت کی روایت کری اب ان کا بھی آخر میں نہیں فتوا کو چکا لیکن جب وہ حرام کا فتوا دیتے تو کہا بھی نہیں سکتے کہ حرام تو ہے تو پریشانی لیکن وہ ہے اور عام طور سے 2 مہینوں سے نکاح معذورت کرتی یعنی 2 پریشانیوں سے نکاح جب حرام تھا تب بھی اگر کوئی یہ نکاح کر لے تو نکاح غلط نہیں اس کو گناہ کیونکہ وہ معذورت کام ہوئی لیکن وہ سبھی بہنوں سے کوئی نکاح کرے تو اس سے گناہ نہیں ملے نکاح نہیں ملے ان میں جس سے بات کی نکاح ہے نکاح ہمارا جگہ پہلا سارا کا دونوں سے نکاح دونوں نکاح کیونکہ سبھی بہنوں سے نکاح کرنا ایک شرطی جس میں گناہ بھی ملتا ہے عمل بھی ملتا ہے اور جو میدانیوں سے نکاح شروع کرنا حرام کرتے ہیں ان کے نتیجے کو فائدے خودی کا گناہ کو بھارت میں کر سکتا کیونکہ وہاں کا غلط لکھنؤ کا نہیں وہاں کا غلط شہزادی دیتے ہیں اور اسلام کی اہم ترین مسائل بھی تو فاطمہ کو اپنی چاہے وہ اتنی دور کا مسئلہ ٹھیک آتا کوئی پریشانی آتا تو میں نے روایت سے استعمال کیا لیکن افغان کو روایت سے فتوا دیتے ہیں آگے روایت ہے ہماری اتنا اس طرح سے سچیلا پر وکیلات کو مضبوط ہوتا جو روایت کا انتظار غضب ہے اللہ غضبناک ہوتا ہے اگر کوئی سجدہ سے غضبناک کرے اللہ پروردگار کو پاس مطلق اور سمجھ ہر ایک کے لیے مگر شہزادی کا احترام ذاتی الہی کی ضرورت ہے اور فاطمہ کی ناراضگی پروردگار بنا فاطمہ کے دل کو اذیت پہنچانا اور بردار زبردست بنتا یہ احترام کی بات ہے لیکن یہ اختلاف مسلمانوں نے کر اختلاف کی اختلاف کرتا اور مسلمانوں اس سیدہ سے کہنا میرا جنازہ تھا اس لیے کہ اپنے بتائے گا کسی کو میرے جنازے کے نام مومن اور مومنہ کے جنازے میں شرکت اسلام نے کہا تھا اگر کتنا سیدہ کا زخمی تھا فضالت کی بنا تو جس کی تفصیل بھی نہیں بتا سب کہتی ہے تو اس لیے سکھا کھانا کیا مسائل تو زخم تھا سکھا کھانا کیا کچھ کرنا دیا لیکن اتنی تکلیف پہنچی کہ کہا کہ جنازہ کسی کو نہ دینا اور اس کے ساتھ میرا جنازہ تاریخ کے سب اپلبدھ ہوگا ابھی آپ نے بتایا کہ زیادہ تو نہیں
3 دن حاصل کریں میں کہاں سے بات ہوا کہ بتا اور میرے مولا نے شہزادی کی وصیت سے ادا مگر جب عمل شروع ہو جب مختلف صحابی کے بارے میں وصیت کی عمل کو بلا لے جنازہ کر کے باہر نکل سلمان و ابا کرتے سے صحابی اور صدر حسین باقی مسجد کے پاس رات کا وقت اور رات کی آخری رات آپ کو آپ چاہیے نہیں دے رہا مدینے میں میرا بچاتا لیکن جیسے ہی فاطمہ کا جنازہ گھر سے باہر نکلا میرے مولا کی کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آنے لگی علی نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا میں ٹھیک رہنا حجاب کے ساتھ ہے لیکن ماں کو یاد کرتے کرتے گھر سے باہر آ کے ایک قدم گلی میں رکھا لیکن میرا مولا رک گیا میں بیٹا ہوتا ہے تو فاطمہ کا جنازہ لے کے چلو میں ابھی آتا ہوں تمہارا کام رہے گا اتنا بڑا مسئلہ علی کو پیش آ گیا اس کی باقی علی نے فاطمہ کی میت کو چھوڑ دیا اور واپس آئے دیکھیے کتنا الگ مسئلہ ہے آپ نے زینب کے سب سے ہاتھ سے زینب بھیجی مجھے پتا ہے کہ بڑے وقت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بس اتنا سمجھے ابھی تیرا غیرت مند باپ زندہ ہے اور ابھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تو زندہ ہو اور اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے زینب کے پردے میں میرا مولا فاطمہ کی میت کو چھوڑ دیا گیا تو زینب کی گھر میں چلی گئی جنازہ گیا جہاں کفن کرنا تھا کفن کیا گیا جب میرا مولا واپس آیا تو فجر کا وقت قریب تھا گھر میں ختم رکھا حسن حسین صاحب کے ساتھ میں اپنی زینب ایک مرتبہ پاپا سے نکل گئی پاپا بس اتنا فریاد کرتی ہوں کہ بھائی حسن اور بھائی حسین اماں کی قبر کی زیارت کر آئے زینب اتنی بدقسمت ہے اپنی ماں کی قبر کی زیارت بھی نہ کر سکی میرے مولا نے کہا زینب بیٹی گھبرا نہیں کہ تیرے باپ کا وعدہ ہے تجھے لے کے جائے گا تیری ماں کی قبر پر داما تو تیار ہو جاؤں ہمارے ہونے لگی ہے جو گھروں سے نکل آئے ہیں ابھی کی غیرت کو برداشت نہیں کر سکتی کہ جب ندیوں میں شہد بنے ہو اس وقت ندیوں کی بیٹی کو لے کے چلے اس کا انتظار کر جب رات ہو جائے گی تو ہم چلیں گے رات ہوئی زینب کی مقامہ اب میں تیار ہو جاؤں بس نہیں ابھی عیسیٰ کا وقت نہیں آیا ہے لوگ بازاروں میں آ جا رہے ہیں بچے کے آخری رات کا وقت آیا ایک مرتبہ کچھ جگہ سے عجیب فاصلہ نکلا ایک مختصر کا فاصلہ ایک مرتبہ گزرے سے کم تک جا رہا علی ہے حسن ہے حسین ہے اور زینب ہے چاہے خود تم بھی ہو یہ مختصر فاصلہ چلاؤ چلتے چلتے وہ جگہ نظر آئی جہاں قبر فاطمہ کی اور قبر فاطمہ میں چراغ چل رہا ہے اندھیری رات کافی رات مگر چراغ چل رہا ہے یہ چراغ کہاں سے آیا یہ چراغ قبر سے کچھ پہلے حسین نے کہا تھا بچہ حسن ہماری اپنا کی قبر پہ اندھیرا ہوگا چلو ہم چراغ روشن کر کے آئے حسن حسین کیا تھے ماں کی قبر پہ چراغ روشن کر کے آئے تھے چراغ نظر آ رہا ہے حسن نے ماں کی قبر پہ چراغ حسین نے ماں کی قبر کو دیکھا ایک مرتبہ دور کے شہزادے گئے ہم ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا اب ماں ہمارا سلام لو ہمارے بیٹے تمہیں سلام کرنے آئے نہیں زینب کی بھائیوں کے ساتھ چلنا چاہتی ہے میرے مولا نے بازو کام کیا زینب بیٹی ٹھہر جا اور آواز کی حسن پہلے اس چراغ کو کچھ کر دو اس چراغ کو بجھا دو چراغ بجھایا گیا وہاں زینب بیٹی اب جا ماں کی قبر پر ارے اتنی زینب حیران ہو گئی بابا آپ نے مجھے بھائیوں کے ساتھ کیوں لگانے دیا روز کیوں دیا زینب بیٹی کوئی شخص آخری رات ہے مدینے میں سناٹا ہے یہ قبر کی چڑھائی ہے لیکن علی کے دل میں ڈر پیدا ہوا ایسا نہ ہو تو چیزیں یہاں آ جائے اور چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میری زینب کے چہرے پہ پڑ جائے علی سب برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا اے میرے مولا آج 11 ہجری آخری رات مدینے کا سناٹا اور آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ چراغ میں جل رہا ہو 50 سال بعد اس تک ہجری میں میرے ساتھ چلے یہ پیچھے نمازات وہ شام کا دربار رات نہیں دن کا وقت تنہائی نہیں بنوایا آپ کی زینب ہے نہ اپنا ہے نہ چادر ہے ننگے کرو نہ میں سمجھ حضرت اللہ علی لعنت اللہ علی اجمعین
پروردگار مسائل اسلام اور مسائل زینب کے راستہ اور پریشانی سے محفوظ فرما پروردگار جہادت سیدہ فاطمہ تمام کا ہمارے دوسرا مرحوم حضور نصیر محمود کے لیے آج سارے ثواب ہے آج میں جماعت معصومین سے مدد فرما پروردگار مجھے واسطہ ان تمام قربانیوں زینب کی چادر سے جو شرط کی قربان کر دی گئی ہمیں اسلام کے احکامات سے عمل کی توفیق عطا فرما اور پروردگار زہرا اور زینب کے ساتھ جانے والے مظالم کا انتخاب کون لے سکتا بجٹ کے لیے آپ کی پروردگار کی نماز کا مسائل تھا اسی زینب اور زہرا کی فرصت ساری کے بات سنی اور اپنی آخری کچھ کے دماغ میں عصر و زمان سے ضرور میں تھا